مرکب اشاری، یہ لڑکا ایسا مرکب ناقص جس میں اسماء اشارہ استعمال ہو مرکب اشاری کہلائے گا۔ یہ کا لفظ اس میں اشارہ ہے، اس کو مشار الیہ کہا جاتا ہے۔ مشار الیہ کا مطلب ہوتا ہے جس کی طرف اشارہ کیا جائے، اشارہ پہلے آئے گا اور مشار الیہ بعد میں آئے گا۔ مرکب اشاری میں بھی مطابقت ہوگی، ایک اعتبار ہے وسعت والا، وہ پارشلی مطابقت ہوگی، مکمل مطابقت نہیں ہوگی، اس لیے کہ اسماء اشارہ سب کے سب معرفہ ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، اور اسماء اشارہ کو ہم نکرہ لا نہیں سکتے، لہٰذا جنس، عدد اور اعراب، ان تین پہلوؤں میں تو اس میں اشارہ اور مشار الیہ میں مکمل طور پہ مطابقت ہوگی۔ وسعت میں صرف جو معرفہ والا پہلو ہے اس کے اعتبار سے مطابقت ہوگی، نکرہ والے پہلو کے اعتبار سے مطابقت ہو ہی نہیں سکتی۔ آسان طریقہ کنسٹرکٹ کرنے کا یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ مشار الیہ کو تیار کریں، کیونکہ جیسے ہی آپ کے سامنے لفظ آتا ہے یہ لفظ تو آپ کے ذہن میں فوراً ھذا آتا ہے، لیکن جب آپ کو پتہ ہے کہ مطابقت ہے دونوں میں، جنس، عدد اور اعراب میں، تو اس صورت میں اشارہ مشار الیہ کے مطابق آئے گا، تو اشارہ آپ بعد میں لائیں ورنہ کنسٹرکشن غلط ہونے کے چانسز ہیں۔ مشار الیہ لڑکا، اب لڑکے کی عربی ہمارے پاس ہے ولد، اس میں اشارہ معرفہ ہے تو ولد کو بھی مجھے معرفہ ہی لانا پڑے گا، الولد۔ تو پہلے میں ولد لکھ لیتا ہوں، اس کے بعد اس کے اوپر میں الف لام لگاتا ہوں۔ جی، الولد کا کوئی اعراب نہیں رکھا، میں اسے مرفوع رکھنا چاہوں الولد، مشار الیہ کے مطابق اشارہ لانا ہے، ھذا الولد، حمزۃ الوصل ہے، الف کی صورت میں لکھا رہ جاتا ہے، الولد منصوب ہو جاتا ہے۔ پوری کنسٹرکشن جو ہے یہ منصوب استعمال ہوگی۔ اگر آپ کا مشار الیہ مجرور ہو جاتا ہے، پوری کنسٹرکشن اب آپ کی مجرور استعمال ہو۔ ولدانی، الف لام لگا کر اسے معرفہ بناتا ہوں، الولدانی، ھذانی اٹھاؤں گا اور یہاں پر لگا دوں گا، حمزۃ الوصل ہونے کی وجہ سے اس کی حرکت ختم ہو جائے گی، ھذان الولدانی، یہ لڑکے۔ اولاد لکھوں گا، یہاں پر الف لام داخل کروں گا، الاولاد مرفوع کیسے ہوتا ہے؟ پیش کے ساتھ، الاولاد، مشار الیہ جمع مذکر ہے، ہؤلاء۔ اب حمزۃ الوصل کی حرکت جو ہے وہ ختم کر دوں گا، ہؤلاء الاولاد، یہ لڑکی۔ بنت، البنت مرفوع رکھنا چاہتے ہیں، البنت۔ مشار الیہ جو ہے واحد مؤنث ہے، ھذہ، ملاتے وقت ہم زیر کے ساتھ لکھ دیں گے ھذہ البنت، یہ دو لڑکیاں، تو دو لڑکیاں بنتانی ہیں، ال لگاؤں گا اس کے شروع میں اور یہ بن گیا البنتانی، ہاتانی، ملا کر پڑھوں گا ہاتان البنتانی، یہ لڑکیاں۔ بنات، ال داخل کروں گا، البنات، مرفوع رکھنا چاہوں البنات، ہؤلاء، ہؤلاء البنات، ان کو ہم سب کو منصوب بناتے ہیں۔ مشار الیہ الولد، الولدہ ہوا، ھذا ھذا ہی رہے گا، البنت، البنتا ہوا، ھذہ ھذہ ہی رہے گا، الولدانی، الولدینی ہو گیا، اور ھذانی بھی ھذینی ہو گیا، البنتانی، البنتینی ہو گیا، اور ہاتانی، ہاتینی ہو گیا، الاولاد، الاولادہ ہو گیا، ہؤلاء ہؤلاء رہے گا، البنات، البناتی ہو گیا، اور ہؤلاء ہؤلاء رہے گا۔ مجرور کرتے ہیں، الولدہ مجرور ہوا تو الولدی، اور ھذا ھذا ہی رہے گا، البنتا، البنتی ہو گیا، ھذہ ھذہ ہی رہے گا، الولدینی مجرور صورت میں الولدینی ہی ہوگا، اور ھذینی ھذینی ہی ہوگا مجرور میں، البنتینی مجرور بھی ایسا ہی ہوگا، ہاتینی مجرور بھی ایسا ہی ہوگا، الاولادہ مجرور ہوگا الاولادی کے طور پہ، ہؤلاء ہؤلاء ہی رہے گا، البناتی، البناتی ہی رہے گا مجرور صورت میں، اور ہؤلاء ہؤلاء ہی رہے گا۔ فو فارم میں بنانی ہے تو آپ نے الکرسی، یہ واحد ہے اور مذکر ہے، ھذل کرسی، یہ کتاب، الکتاب۔ اب یہ واحد اور مذکر مشار الیہ تیار ہو گیا، اس کے مطابق اشارہ لاؤ، کون سا آئے گا؟ ھذا، یہ بن گیا جی ھذل کتاب۔ یہ دو قلم، دو قلم مثنیٰ ہے تو قلمانی آئے گا، قلمانی آئے گا، اور یہ مذکر ہے، مذکر ہے، ال لگائیں گے، ال لگائیں گے کیونکہ مشار الیہ ہے، القلمانی، اور اس کے لیے اشارہ لائیں گے ھذانی القلمانی، ھذانی القلمانی، ھذان القلمانی۔ یہ ھذان القلمانی مرکب اشاری مرفوع ہے، یہ منصوب کیا ہوگا؟ ھذین القلمین، شاباش، ھذین القلمین، البابانی۔ جی، اس کے لیے اشارہ لائیں، ذانکا، ذانکل بابانی۔ یہ دروازے کافی سارے ہیں، اب واو کو میں نے مشار الیہ کی جگہ پہ رکھنا ہے،
ال کے ساتھ لاؤں گا الابواب، مرفوع رکھوں گا تو الابواب ہو گیا، جمع مذکر ہے۔ الاولاد اور الابواب میں فرق کیا ہے؟ الاولاد جو ہے وہ عاقل کی جمع ہے اور الابواب غیر عاقل کی جمع ہے۔ ہاذہ الابواب، مرکب توصیفی نیا کلم، کلم کو میں پہلے لاؤں گا، مرفوع رکھوں قلم، اب اس کی صفت میں نے لانی ہے نیا، تو جدید کا لفظ بس آپ لکھ دیں آگے، 2 قلم چاہیے مجھے، قلمانی۔ موصوف آپ کا مثنیٰ ہوا تو صفت بھی مثنیٰ ہو جائے گی، جدیدانی، نئے قلم، کلام۔ اب موصوف میرا غیر عاقل کی جمع ہے، صفت کیا لاؤں گا؟ واحد مؤنث لاؤں گا۔ جدید وہ واحد لکھا ہوا ہے، اسے مؤنث بنا دیں تو یہ بن جائے گا جدیدۃ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک